اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔ اب میرے دوستو اس کو سمجھ لیجئے کہ شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے، جہاں جہاں پر خون جا سکتا ہے وہاں وہاں تک انسان کے جسم میں شیطان بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جسم میں کسی بھی جگہ اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو وہاں سے خون نکلنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ناخن ایک ایسی چیز ہے کہ ناخن میں بھی اگر چوٹ لگ جائے، سوائے ان کے جو بڑھے ہوئے ہوں، اس کے علاوہ جو اصلی ناخن ہیں جن کو کچا ناخن کہا جاتا ہے، اگر یہاں پر بھی چوٹ لگے یا غلطی سے ناخن کٹتے ہوئے کوئی کٹر وغیرہ لگ جائے تو یہاں سے بھی خون نکل آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے اندر خون ہر جگہ موجود ہے سوائے بالوں کے، حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں کے اندر بھی خون موجود ہوتا ہے اور ناخنوں کے نیچے بھی خون موجود رہتا ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جہاں جہاں تک خون کے ٹھکانے ہیں، یعنی کہ جہاں سے خون نکل سکتا ہے، وہاں وہاں انسان کے جسم میں شیطان سرایت کر سکتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو مصلح اعظم، جو طبیب اعظم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل کا 99% حصہ عطا فرمایا اور ایک جو ساری مخلوق کو ملا درجہ بدرجہ، وہ بھی آپ ہی کی شفقت و کرم اور آپ ہی کے نور کی وجہ سے ملا۔ حقیقتاً وہ ایک حصہ بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ہی عطا فرمایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے کہ انہوں نے اس حصے کو تقسیم فرما دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ نشاندہی فرما دی کہ شیطان خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے انسان کے۔ تو میرے دوستو اب مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو خود ابلیس یعنی شیطان انسان کے جسم میں جہاں جہاں خون پہنچتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے، یا قرین شیطان یعنی کہ اس کے وسوسے سرایت کر جاتے ہیں۔ تو علماء کرام میں بہت سارے اس طرف بھی گئے کہ شیطان خود بھی سرایت کر جاتا ہے، اور یہ بھی بات ماننے کی ہے کہ شیطان کی جو تاثیر ہے، جس کو ہم وسوسہ بھی کہتے ہیں، یا اس کی شیطانی تاثیر بلا شک و شبہ وہ بھی انسان کے خون میں سرایت کر جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرنے لگے اور انسان کے ہر رگ و پے میں سرایت کر جائے تو پھر انسان وسواس کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اب آپ ان احادیث کا تسلسل دیکھیے کہ صاحب مشکوات اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ انہوں نے کس طرح ترتیب کے ساتھ ان کو جمع فرمایا ہے کہ پچھلی جو حدیث تھی اس کے درس میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ کچھ لوگ جب ان کا نفس شیطان کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے اور شیطان کے اثر کو پے در پے قبول کرتا ہے
تو پھر اس نفس کے اندر، اس شخص کے اندر شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اس شخص کے اندر شیطانی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ انسان ہی چلتا پھرتا شیطان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے، جیسے ایک ہے نا من الجنت، لیکن اس میں آگے جو والناس کا لفظ ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے، ایسے لوگ چلتے پھرتے شیطان بن جاتے ہیں۔ تو اب یاد رکھیے کہ یہ حدیث اس پچھلی حدیث سے آگے آئی ہے اور اس سے اگلے درجے کی حدیث قرار پا گئی ہے، اس طرح سے کہ وہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسان ہی شیطان بن جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں پچھلی حدیث کے بعد اگلا درجہ شیطانی، یعنی جو انسان کے جسم کے اندر شیطان کے ساتھ اتحاد ہے، یا اس کا سرایت کر جانا ہے، یا اس کا گردش کرنا ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ انسان ہی شیطان بن جاتا ہے، تو اب اس کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے واقعی جس کی وجہ سے وہ شیطان بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شیطان اس کے خون کے ٹھکانوں میں سرایت کر جاتا ہے، اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے جیسے خون گردش کرتا ہے، بالکل اسی طرح خون کے ساتھ ساتھ شیطان گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ شیطان گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا شیطانی انرجی، شیطانی توانائی، منفی قوت جو شیطان نے پیدا کی ہے، شیطان کے جو اثرات ہیں وہ منفی قوت کی صورت میں وہ گردش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے وسواس پختہ ہو کر، اس کے وسوسے پختہ ہو کر پورے جسم میں جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں پہنچنے لگتے ہیں۔ بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ مثال کے طور پر اگر شیطان چاہتا ہے کہ انسان کسی کو پیٹنا شروع کر دے، تو اب اس کا جو آرڈر جاتا ہے ساری چیزوں کا وہ دماغ سے جاتا ہے، اور شیطان اب صرف دماغ تک محدود نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کے دماغ سے اپنی سرایت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کی حرکت کو قوی کرتا ہے، جو شیطانی کام اس کے ہاتھ سے کرانا چاہتا ہے اس کو کرا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر شیطان چاہتا ہے کہ کسی انسان سے جو ہے وہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے اس کو ملوث کرے، تو پھر شیطان اتنا سرایت کر جاتا ہے، کیونکہ شرمگاہ کے اندر بھی خون گردش کرتا ہے، تو وہ بھی انسان کے خون کا ٹھکانہ ہے، تو پھر اس کی شرمگاہ تک پہنچ کر اس سے گناہ کرا کر ہی دم لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بری مجالس کی طرف لے جاؤں، اپنے جو دوسرے شیاطین ہیں جو انسانوں میں سے ہیں ان کی جانب اب اس کو بھی شیطان بنا دیا، ان سب کو اکٹھا کر دوں تاکہ یہ میرے کاموں کی منصوبہ بندیاں کریں، تو پھر شیطان اس کے پیروں تک سرایت کرتا ہے، اور وہ پھر پیر جو ہیں بری مجالس کی طرف اٹھنے لگتے ہیں، اللہ کے باغی لوگ جو ہیں ان سے تعلق پیدا کرنے کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو انسان کی عقل بھی اسی کے تحت اور تصرف میں آ جاتی ہے، انسان کے تمام اعضاء، ہاتھ بھی اسی کے تصرف میں، پیر بھی اسی کے تصرف میں، آنکھیں بھی اسی کے تصرف میں، میرے دوستو کان بھی اسی کے تصرف میں، حتیٰ کہ پوری انسان کی حیت وحدانی اس کے تصرف میں آ جاتی ہے، پورا جسم انسان کا اس کے قبضے کے اندر آ جاتا ہے۔ چونکہ انسان اب خود شیطان بن گیا ہے، لہٰذا وہ اس کو گروہ سے ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھوں اور پیروں سے اس کے احکامات کی فرما برداری سرزد ہونے لگتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ تو میرے دوستو، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نہ صرف سرایت کرنے سے انسان کو برائی کا مرکز و محور بنا دیتا ہے، بلکہ یاد رکھیں ایسا انسان جس پر شیطان غالب ہو جائے اس کو طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ شخص شیطان کی سرایت کی وجہ سے بیمار رہنے لگتا ہے، مطلب اس طرح کا بیمار کہ اگر گناہوں کی طرف دوڑنا پڑے تو بڑی ہمت پائے گا، اور اگر نیکیوں کی طرف جانا چاہے تو پھر بالکل بے بس ہو جائے گا، نیکیوں کی طرف باوجود چاہنے کے جا بھی نہیں سکے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان شیطان بن جائے اسے کبھی نیکی کا معاملہ ہوتا ہی نہیں،
لیکن اگر کبھی کوئی فرشتہ ملہم جو ہے اگر اس کو اپنا پورا زور لگا کر کوئی خیال ڈال بھی دے تو نیکی اس کے لیے کوہ گراں ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان کے لیے ایک بھاری پہاڑ ہے، انسان اگر پہاڑ کو دیکھے تو وہ سمجھتا ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے کہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، تو بالکل کوہ گراں کی مثل نیکیاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بچائے جب لوگ نکلتے ہیں اللہ کے گروہ سے یا اللہ کے گروہ میں آئے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں پر جب اللہ اپنی مہر کر دیتا ہے تو ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کیفیت سے پلٹ جاؤں، کوئی امنگ ترنگ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم بارگاہ رسالت مآب سے ہی رجوع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، اب اس کا کوئی علاج بھی عطا فرمائیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں تک گردش کرتا ہے، وہاں تک اپنا گھر بنا لیتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائیے کہ جس سے جو ہے ہم اس شیطان کی چال سے بچ جائیں، یا کوئی شخص جس کے اندر کوئی امنگ ترنگ جاگ گئی ہے نیک بننے کی یا اس برے راستے سے واپس آنے کی، تو اس تک بھی آپ کا پیغام ہم پہنچا سکیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر ہی ہم اس حدیث کو پڑھ لیں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے اور اس کے دونوں رخ مکمل ہو جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم کے دل پر ایک شیطان مسلط ہے۔ ہر بنی آدم کے دل پر بولو کیا ہے؟ ایک شیطان مسلط ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، ہر بنی آدم کے دل پر ایک شیطان مسلط ہے۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ تعالی خنسا و اذا غفل وسوسا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر انسان کے قلب پر ایک شیطان مسلط ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَا، تو وہ دور ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا، اور جب وہ ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اب شیطان دوبارہ سے وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان دونوں حدیثوں کو جوڑ کر ہم دیکھیں تو یہاں حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ خون کے ٹھکانے، اب وہ خون کے ٹھکانے اگر ہم دیکھیں تو انسان کے جسم میں جو سب سے بڑا خون کا ٹھکانہ ہے نا، سب سے بڑا خون کا ٹھکانہ وہ انسان کا قلب ہے، اس کا دل ہے۔ جو دل ہے نا، گوشت کا ایک ٹکڑا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان جسد ابن آدم لمدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان جسد ابن آدم، فرمایا ہر بنی آدم کے جسم کے اندر، ان جسد ابن آدم لمدغۃ، ایک مدغہ یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر گوشت کا یہ لوتھڑا سنور گیا تو فرمایا پورا وجود سنور گیا، اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، فرمایا کہ اگر گوشت کا یہ لوتھڑا بگڑ گیا تو فرمایا پورا وجود بگڑ گیا، اس میں فساد پیدا ہو گیا تو پورا وجود جو ہے وہ فساد کا مرکز بن جائے گا، فساد کا مصدر بن جائے گا، فساد کا مخزن بن جائے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار ہو جاؤ وہ انسان کا دل ہے۔ اب ہم دو کے ساتھ تین حدیثوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ایک میں فرمایا خون کے ٹھکانے، ہم نے جان لیا خون کے ٹھکانوں میں سب سے قوی، سب سے بڑا ٹھکانہ وہی جو پورے جسم کے اندر خون کو سپلائی بھی کرتا ہے واپس بھی لاتا ہے، وہ انسان کا قلب ہے۔ تو پتہ چلا خون کے ٹھکانوں میں سب سے بڑا ٹھکانہ قلب ہے، لہٰذا شیطان کے ٹھکانوں میں بھی سب سے بڑا ٹھکانہ قلب ہے۔ اور پھر دوسری حدیث نے اس حدیث کی تصدیق کر دی، فرمایا کہ
فرمایا کہ شیطان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، فرمایا ہر بنی آدم کے قلب پر ایک شیطان مسلط ہے۔ اب یہ اسی بات کی تصدیق ہو گئی۔ سب سے بڑا میرے دوستو خون کا جو ٹھکانہ ہے دل، اور دل کے بارے میں فرمایا اسی پر بیٹھا ہے شیطان۔ اور پھر میرے دوستو تیسری حدیث وہ کیا کہ فرمایا یہ گوشت کا لوتھڑا بگڑا پورا وجود بگڑے گا، سنورا پورا وجود سنورے گا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا قلب ہے، دل ہے انسان کا۔ تو اب ان تینوں حدیثوں کے اندر جو مرکزی چیز نکل کر سامنے آئی ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ پھر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر شیطان دیگر ٹھکانوں کی طرف گردش کرتا ہے تو وہ اسی قلب پر سب سے پہلے قبضہ جماتا ہے، بعد میں دوسرے ٹھکانوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا قلب کی حفاظت کی، اس کو شیطان سے بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ اب جس کے قلب پر شیطان مسلط ہو کر دیگر ٹھکانوں تک بھی پہنچ چکا، تو پھر ہم جو حدیث درمیان میں پڑھی اسے رہنمائی لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگے تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور پھر وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب غفلت اختیار کرے تو پھر دوبارہ سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی پتہ کیا چلا، شیطان دوبارہ سے مسلط ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ لگا خون کا سب سے بڑا جو ٹھکانہ ہے، اس پر سے شیطان کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان قلب سے اتر جائے گا، قلب سے اتر جائے گا، اور اگر کوئی غفلت کرے گا تو پھر قلب پہ واپس آ جائے گا۔ اب قلب پہ کرنا ہے، اب اللہ کا ذکر کرنا تاکہ شیطان قلب سے، دل سے اتر جائے، اس سے دور ہو جائے۔ اچھا جب شیطان قلب سے اتر جائے گا تو یاد رکھنا قلب سے ہی سارے خون جو ہے سارے جسم میں گردش کرتا ہے، سرایت کرتا ہے۔ اگر قلب سے شیطان اتر جائے گا تو سارے وجود سے شیطان اتر جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اچھا اب اسی بات کو مزید بھی ثابت کرتے ہیں اور ذکر بھی ڈھونڈتے ہیں ہم کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ، حضور نے فرمایا شیطان اترے گا دل سے، کرو اللہ کا ذکر۔ تو شیطان کو دل سے اتارنا ہے تو اللہ کا ذکر بھی دل پر ہی کریں گے۔ جہاں سے شیطان کو اتارنا ہے تو وہیں پر اللہ کا ذکر کریں گے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے سر پر، پٹی باندھ لے ہاتھ پر، آپ کو کوئی عقل مند تو نہیں کہے گا۔ آپ کو جہاں پر چوٹ لگی ہے مرہم بھی تو وہیں لگے گا، دوا بھی تو وہیں لگے گی، مرہم پٹی بھی تو میرے دوستو وہیں پر ہوگی، سارا کام وہیں ہوگا نا، تبھی تو زخم ٹھیک ہوگا۔ تو اس معاملے کے اندر جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں جو مرض ہے وہ کون سی جگہ پر ہے؟ قلب میں، قلب پر، دل کے اندر۔ تو لہٰذا علاج بھی دل کا ہی ہوگا۔ علاج کو اپلائی بھی، دواؤں کو اپلائی بھی کہاں کریں گے؟ دل پر۔ اگر آنکھیں خراب ہیں تو ڈراپ کان میں تو نہیں نہ ڈالیں گے، ناک میں تو نہیں ڈالیں گے، منہ میں تو نہیں ڈالیں گے، کہاں ڈالیں گے بولو؟ آنکھوں میں۔ تو اسی طرح جب معاملہ قلب کا ہے اور قلب بگڑ چکا ہے، وہ خراب ہو چکا ہے، تو نسخہ اپلائی کہاں کریں گے؟ قلب پر۔ تو لہٰذا اب کیا کریں گے؟ اب ہم قلب کے اوپر اللہ کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ وہ خناس یہیں پر چڑھ کر بیٹھتا ہے۔ جب یہیں پر ذکر کریں گے تو پھر میرے دوستو وہ یہاں سے اتر جائے گا، بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب میرے دوستو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ، اب ہم نے اس کو اتارنے کے لیے قلب کے اوپر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا اب یہاں تک تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام ذکر اللہ کے ہیں، ہم ذکر کون سا کریں گے؟ آیا ہم سبحان اللہ دل پر پڑھیں گے، دل کے ذریعے پڑھیں گے، الحمدللہ دل کے ذریعے پڑھیں گے، اللہ اکبر دل کے ذریعے پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دل کے ذریعے پڑھیں گے، ہم الحمد شریف دل کے ذریعے پڑھیں گے، یا ہم کوئی قرآن کی آیات، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہیں، ہم وہ دل کے ذریعے پڑھیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ تو اب اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم ذکر اسم ذات، اللہ کا اسم ذاتی
جو کیا ہے؟ اللہ. یہی اسم ذات جو ہے اللہ، اسی کو ہم قلب پر ذکر کریں گے، اسی کو قلب پر جاری کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور دل کے ذریعے سے توجہ کو دل کی طرف کریں گے، اور پھر دل کو توجہ کی قوت کے ذریعے ذکر پر لائیں گے. اس طرح سے ہم ذکر کریں گے. اب سوال یہاں پہ ایک اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور لاہور شریف بھی تو دل پر پڑھا جا سکتا ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھی جا سکتی، شیطان کے لیے تو یہی نسخے ہیں. اس کے علاوہ یا حیو یا قیوم بھی پڑھا جا سکتا ہے، سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو یاد رکھیے، جس نے دل کے اندر کہا اللہ، جس نے اپنے قلب پر پڑھا اللہ، تو سمجھ لیں، جس نے کہا اللہ تو سمجھ لیں اس نے کہا سبحان اللہ. جس نے دل میں کہا اللہ اس نے سمجھ لیں کہہ دیا الحمدللہ. جس نے دل میں کہا اللہ تو سمجھ لیں اس نے پڑھ لیا اعوذ باللہ. جس نے دل میں کہا اللہ تو اس نے پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے نا بھئی؟ پناہ کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. اللہ سے تعوذ ہے نا، یعنی اللہ سے پناہ مانگنے، فاستعیذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگو. تو اب پناہ مانگنی ہے اللہ سے، جسے پناہ مانگنی ہے اس کا نام لے رہے ہیں، جس کا شکر ادا کرنا تھا اس کا نام لے رہے ہیں. تو بعض اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ دل میں کہا اللہ تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ کے سارے صفاتی ناموں کا، جس کا احاطہ ہی ممکن نہیں، جن کو آپ کروڑوں اربوں میں بھی شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ گنتی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی. اس کی صفات بے گنتی ہیں. تو اس نے اللہ کے جملہ، جس نے اللہ کی ذات کے نام کا ذکر کیا اس نے اللہ کی جملہ صفات کے ناموں کا ذکر کر لیا. اور پھر کچھوں نے یہ بھی فرمایا، اب ذرا سنیں اس بات کو کہ شیطان کہاں گردش کرتا ہے؟ خون کے ٹھکانوں میں. خون کہاں سے نکل کے جسم میں جاتا ہے؟ قلب سے، دل سے، وہیں واپس لوٹتا ہے. تو اب دل کے اندر ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ. اب دل کے اندر جب ذکر کر رہے ہیں تو ذکر کرتے کرتے میرے دوستو، اسی ذکر سے جو خون ہے وہ پر نور ہو کر، اسی اللہ کے نام سے فیض لے کر، اسی اللہ کے نام سے حلم لے کر، اسی اللہ کے نام سے میرے دوستو جو ہے پاکیزگی لے کر، وہ پورے جسم میں جب گردش کرتا ہے تو جہاں جہاں شیطان کے اثرات گئے وہ اس کو وہاں سے نکالتا ہے. اس کے اثرات کو شیطان تو چلا گیا نا، اب جو اس کے اثرات بچے باقی ماندہ تو اس کو نکالتا ہے. جیسے زلزلے کے بعد آفٹر شاکس ہوتے ہیں نا، ایسے زلزلے کے بعد تو ایسے ہی شیطان کے بعد آفٹر شاکس اس کے بچتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ جھٹکے اس کے بچ جاتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی اثر پذیر ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ اب پتہ چل گیا ابھی رمضان المبارک میں شیطان بند ہوتا ہے، لڑائیاں پھر بھی ہوتی ہیں. شیطان بند ہوتا ہے، فلمیں پھر بھی چلتی ہیں. شیطان بند ہوتا ہے، برائیاں پھر بھی چلتی ہیں. یہ آفٹر شاکس ہوتے ہیں شیطان کے، جو اس کے نکلنے کے بعد باقی رہتے ہیں. وہ جھٹکے بعد تک آتے رہتے ہیں. بات سمجھ لی آپ نے؟ تو اب کیا کرتا ہے شیطان؟ تو گیا نکل. اب یہ خون جو جاتا ہے نا، یہ اس کے آفٹر شاکس کو فنا کرتا ہے، اس کے بعد کے جھٹکوں کو ختم کر دیتا ہے، ان کو نیوٹرل کر دیتا ہے بالکل. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کی اثر پذیری کو بھی یہ جہاں جہاں خون جائے گا وہاں وہاں اس کی اثر پذیری نکال دے گا. ظاہری بات ہے، شیطان سے شیطانیت لے کر یا شیطان کو لے کر یہ خون پورے جسم میں سرایت کیا، پورے جسم میں گردش کیا، تو کیا اب ذکر کو لے کر پورے جسم میں نہیں جائے گا؟ ذکر کے اثرات و ثمرات کو لے کر پورے جسم میں نہیں جائے گا. تو لہٰذا جب شیطان خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے اور وہ اس طرح سے سرایت کر جاتا ہے تو حضور کی بارگاہ سے علاج ملا، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَا. یہ دوسری حدیث سے ہمیں اس کا علاج ملا. ٹھیک ہے، پھر تیسری حدیث، اب جب یہ خون جو دل میں سے نکلا ہر جگہ پر اپنا اثر چھوڑتا جاتا ہے تو اب آنکھوں سے گناہ کرنے کی قوت و طاقت، اس کی خواہش گناہ کرنے کی، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اور یہاں پہ جذبہ خیر ہو جاتا ہے بیدار، جذبہ خیر ہو جاتا ہے پیدا. صرف آنکھوں میں نہیں، جملہ اعضاء میں،
یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تیسری حدیث کا، پہلی سن لی، دوسری سن لی، اب تیسری، فرمایا کہ ان جسد ابن آدم علی مضغۃ، ٹھیک ہے، اب اس کے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اب یہ قلب ذکر الہی سے سنورا، وہی اس کا خون گردش کیا، وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ سنورا، اب پورا جسم سنورا، کیوں؟ اسی سے خون لے کر، اسی سے حیا کا فیض لے کر، اسی سے اصلاح کا نور لے کر، اسی سے اللہ کے ذکر کے فیضان لے کر آنکھوں میں سفر کیا، آنکھوں کو سنوار دیا، کانوں میں سفر کیا، کانوں کو سنوار دیا، زبان میں پہنچا، زبان کو ذکر الہی والی بنا دیا، ہاتھوں میں پہنچا، ہاتھ خیر کے کام کرنے والے بن گئے، پاؤں میں پہنچا تو پاؤں کو بری مجلس سے روک کر مسجد کی جانب چلا دیا۔ جملہ اعضاء اور جوارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بصد قلب آ گئے، 100 قلب کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ آ گئے۔ تو پتہ چلا کہ حدیث پاک نے جو فرمایا کہ جب قلب سنورتا ہے تو پورا جسم سنورتا ہے، اور اس کی کیفیت کس طرح سے ہوتی ہے وہ آپ کو بیان کر دی۔ تو قلب کے سنورنے سے جسم سنورا، اور قلب پر شیطان آنے سے قلب بگڑا تو پورے جسم کے ٹھکانوں میں اس نے تاثیر کیا، یا یہ خود پہنچا، یا اس نے وساوس کو پہنچایا، تو اس طرح سے بندہ برائی پہ چل پڑا۔ اب وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ سے کلہم پورا وجود ہی میرے دوستو اصلاح کے راستے پر آ گیا۔ ذرا آگے آگے ہو جائیں اور درود پاک بھی پڑھیں۔ تو میرے دوستو آج ہم نے یہ بیان کیا کہ شیطان جو رگو پے میں، سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ شیطان رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے، دوسرا پھر یہ بتایا کہ جب رگو پے میں وہ سرایت کرتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے، پھر تیسری حدیث سے ہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس طرح سے ہم نے اسی حدیث کے تحت 2 حدیثیں اور سنائی جو یہاں پر لکھی ہوئی نہیں، کہیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ متفقن علیہ حدیث تھی۔ برکت کے لیے ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لوں، اور اس کو دہرانے کے بعد میں اب اگلی حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج ہم 2 احادیث پڑھیں گے، ذرا کہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو برکت کے لیے کچھ دوست نہیں آئے نا، تو اس حدیث سے برکت حاصل ہو جائے، اس کو میں جو میں نے پڑھی تھی دوبارہ سے میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، فرمایا، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔ اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا، تبرکن حدیث کو دوبارہ سنا دیا۔ اب ایک اور حدیث پاک اسی بابن فی الوسوسہ کی حدیث پاک، یوں سمجھ لیں بابن فی الوسوسہ کی حدیث پاک ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک درجہ آگے بڑھ کے شیطان اور شیطانیات اور نفسانیات کی پہچان کرتے جا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے اس حدیث پاک کو سن کر دل کے کانوں سے سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یلد فستحل صارخا من المس الشیطان غیر مریم وابنیہا، متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہیں جسے پیدائش کے وقت شیطان چھوتا نہ ہو، اور فرمایا وہ بچہ شیطان کے چھونے سے ہی چیختا ہے۔ جو بچہ چیختا ہے نا پیدا ہونے کے بعد، روتا ہے، چیخنے کی صورت میں روتا ہے، فرمایا وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہی چیختا ہے۔ اور پھر فرمایا سوائے مریم اور ان کے فرزند کے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کوئی آدمی یعنی بنی آدم سے کوئی نہیں ایسا جسے پیدائش کے وقت شیطان چھوتا نہ ہو۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟
اب نشانی غور کر کے سنیں کہ وہ شیطان جب بچے کو چھوتا ہے تو بچہ اس شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہی چیختا ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بچہ پیدا ہوتے ہی چیخ کیوں مارتا ہے؟ شیطان کے چھونے کی وجہ سے. شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ یعنی کہ چیختا ہے. اچھا اب یہ سمجھ لیں شیطان چھوتا کہاں پر ہے؟ شیطان اس کو یعنی بائیں سائڈ جو ہے نا یہ والی سائڈ، یعنی کہ میرا ہاتھ ادھر نہیں جا رہا، تو اس کو وہ ٹھوکی مارتا ہے ایسے. جب مارتا ہے تو بچہ اس تکلیف کی وجہ سے، اور چونکہ وہ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، اس شیطان کے ہاتھ کی ایک تو تکلیف ٹھوکنے کی ہے، دوسرے جب وہ کسی کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور بچہ ایک بالکل نازک ہوتا ہے، اس وقت جلد بھی نازک ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ٹھوکنے سے جب شیطان اس کو اپنی انگلی یوں ٹھوکتا ہے، چھوتا ہے، تو بچہ جو ہے چیخ مار کے روتا ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے بچے کو. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے اب اس کا تعلق ہے ایمان سے. جیسے پچھلی حدیث پاک کے اندر آپ لوگوں میں سے باز نہیں آئیں گے تو فیس بک پہ سنا ہوگا، اس کے اندر بھی ایک نقطہ تھا ایمان سے متعلق. اب وہ ایمان سے متعلق جو نقطہ ہے نا وہ سن لیں. وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جسے شیطان پیدائش کے وقت نہ چھوتا ہو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے مریم اور ان کے فرزند کے. اب دو کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستثنیٰ فرما دیا، دو کو تو مستثنیٰ فرما دیا. اب یہاں یہ سن لیں کہ چونکہ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں، تو لہٰذا حضور نے اسے اپنے لیے ارشاد نہیں فرمایا، اوروں کے لیے ارشاد فرمایا ہے. اور اوروں میں سے بھی بہت سارے اس سے مستثنیٰ ہیں، جن میں سے مثال کے طور پر حضرت مریم، ساروں کا تو نہیں ذکر کر سکتا، مریم ان کے فرزند، اور دوسرے یاد رکھیں حضرت آدم اور حوا، شیطان ان کو بھی مس نہیں کر سکا، شیطان ان کو بھی مس نہیں کر سکا. یہاں پہ پچھلے درس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو درس میں یہ بتایا تھا کہ شیطان انبیاء کے قلب پر وسوسہ وارد نہیں کر سکتا. بات آپ سمجھے؟ ان کے قلب پر وسوسہ وارد نہیں کر سکتا. کوئی برائی کا خیال انبیاء کے قلب پر وارد نہیں کر سکتا، ان کے دل میں ڈالنے کی قوت شیطان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ معصوم ہے. یہ میں نے پچھلی مرتبہ بتا دیا تھا، اب دہراؤں نہ اس کو. ٹھیک ہے، تو نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ جو فرمایا نا کہ حضرت آدم اور حوا، شیطان ان کو بھی نہیں مس کر سکا، تو یہ یہاں پہ پچھلے درس سے متعلق ایک بات سن لیں کہ یہاں پہ ایک سوال پچھلے درس سے متعلق ہو سکتا ہے کہ جی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت اماں حوا بھی، اور شیطان وہاں پہ آیا تھا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان وہاں پہ آیا تھا، اور بعضوں نے جو بے ادب ہیں، سیدھی بات، جو کیا ہیں؟ بے ادب ہیں، ادب کا پاس نہیں رکھتے، انہوں نے تو کتابوں میں لکھ بھی دیا کہ وہ شیطان نے جی وسوسہ بھی ڈال دیا تھا. فضلہم الشیطان. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ فضلہ جو ہے نا اس کے معنی وسوسے کے نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی نعوذ باللہ وسوسہ بھی ڈال دیا تھا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی آپ نے درس دیا تھا شیطان جو ہے ان کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا، ان کے قلب پر برائی کا خیال، وسوسے، کوئی وسوسہ وہ وارد نہیں کر سکتا، اور آدم علیہ السلام کو تو جی نعوذ باللہ وسوسہ ڈال دیا تھا، وہ مجھے ثبوت دیں کہ جنت میں کب شیطان ان کے سامنے آیا تھا. بات نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی سامنے ہی نہیں آیا. قلب پر وسوسہ ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے. قلب پر وسوسہ ڈالنے کا نا ایک اور حدیث میں ذکر ہے. جب بنی آدم کو، انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، عام بندے کا بتا دوں نا وسوسہ کیسے ڈالتا ہے. ایک حدیث میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شیطان انسان کے بائیں کاندھے پر سوار ہوتا ہے اور پھر اپنی سونڈ کو یا اپنی لمبی ناک کو قلب میں داخل کرتا ہے. لمبی ناک کو یعنی کاندھے پہ بیٹھ کے قلب میں داخل کرتا ہے، پھر اس ناک کے ذریعے سے، اپنی سونڈ کے ذریعے سے انسان کے قلب میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ارے بھائی وسوسہ تو ڈلے گا جب کندھے پہ چڑھے گا، تو سامنے آنا ہی ثابت کر دے. وہ تو آیا ہی نہیں سامنے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ سامنے ہی نہیں آیا. وسوسہ ڈالنا تو بڑی بات،
وہ تو سامنے ہی نہیں آیا. کیا آدم علیہ السلام کو ملا؟ نہیں، نبی کو نہیں، غیر نبی کو، حضرت اماں حوا کو ملا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اماں حوا کو ملا تھا. لیکن یہاں یہ یاد رکھو، مس ان کو بھی نہیں کر سکتا شیطان، مس ان کو بھی نہیں کر سکتا شیطان. اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی. سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا جو کچھ بھی تھا. پھر حضرت اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو وہ بات کی تھی. تو یہ بات تو آئی تھی اماں حوا سے، تو شیطان تو آئے نہیں سامنے، وسوسہ کہاں سے ڈالا؟ اور تمہاری بات تو ثابت نہ ہوئی جو میں نے پچھلی دفعہ درس دیا تھا کہ انبیاء کی معصومیت سکہ بند ہے تمہاری سادہ زبان میں، ان پر تو شیطان وسوسہ ڈال ہی نہیں سکتا. تو آدم علیہ السلام کے سامنے وسوسہ تو بڑی بات ہے، تو سامنے آنا ہی ثابت کر دے. نہیں ہوا ایسا. لہٰذا ہمارا عقیدہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا بالکل درست ہے. عقیدہ اہل سنت بالکل درست ہے، کیونکہ ہمارے اپنے گھر کا لایا ہوا عقیدہ نہیں ہے. حضور نے دیا صحابہ کو، صحابہ سے ملا، ائمہ محدثین اولیاء کو اور علماء کو، اور وہاں سے ملا ہمیں. تو غلط کیسے ہوگا؟ غلط وہ چیز ہوتی جو انسان اپنے گھر سے ڈالے دین کے اندر، وہ پھر کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی، جھوٹ کے نہیں ہوتے پاؤں. لیکن سچ ایسی حقیقت ہے کہ چاند اور سورج پھر سکتے ہیں پر سچ سچ ہی رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان مس نہیں کر سکا. پیدائش کے وقت جو شیطان مس کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایک طبعی طریقہ ہے ولادت کا، وہ اس طرح دنیا میں آئی ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح دنیا میں آئی نہیں. اور یہاں پہ ایک حکمت بھی بیان کر جاؤں. وہ حکمت یہ ہے کہ ہم جیسے ہی بچہ پیدا اسے فٹافٹ نہلانے کی کوشش کرتے ہیں. پوچھو ارے بھائی کیوں نہلاتا ہے؟ کہ جی دین کا حکم ہے، جلدی جلدی سے نہلاؤں، اس کے کان میں اذان دلواؤں، دوسرے کان میں پڑھواؤں اقامت، دوسرے کان میں پڑھواؤں اقامت. بھائی اسے جو علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سنت طریقہ پہنچایا ہے نا، کہ ابھی صحابہ کرام بھی جلدی بچوں کو غسل دیتے تھے. حضور کے دور سے یہ رواج چل رہا ہے، جلدی غسل دو. کیوں؟ شیطان مار گیا ٹھوکی. بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ شیطان مار گیا ٹھوکی. ایک تو نجاست پیٹ سے ساتھ آئی، دوسرا نجاست پہ اضافہ ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اور جب تک رہے گا نجس تو شیطان جب آئے گا قبضہ اور کوشش پوری کرے گا. لہٰذا کیا کرو؟ پہلے نہلاؤ، شیطان بے بس ہو، پھر پاس کھڑا رہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر اور گواہی دے کر، اذان دے کر، تکبیر اس کے کان میں پڑھ کر اب شیطان کو دور بھگاؤ. اس لیے جہاں تک تکبیر اور اذان کی آواز جائے گی وہاں تک شیطان بھاگ جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ آج پتہ چلا اذان کیوں دیتے ہیں بھائی. وہ تو بڑا سن رکھا نا بھائی، اذان بھی ہوگی، نماز وہ بھی ہوگی، تکبیر بھی ہوگی، اب تو جماعت ہونا باقی، وہ بھی صحیح ہے، لیکن آج اس رخ سے بھی سنو، ٹھیک ہے نا بھائی. شیطان مار گیا ٹھوکی، اب نہلا دیا تو پاس کھڑا ہو گیا. اب جسم پہ قبضہ جمانا ختم ہو گیا، پاس کھڑا ہو گیا. اب پاس سے بھی بھگانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ برائی اگر پاس رہے نا تو کبھی کبھی پلے پڑ جاتی ہے. بچے کو تو خیر نہیں پڑتی، بچے پہ تو اس نے قبضہ جمانا ہے، کیونکہ بچہ بھی کوئی ایسی حرکات نہیں کر سکتا. شیطان کا اس وقت میں آنا اسے گناہ کرانے کے لیے نہیں ہوتا، قبضہ جمانے کے لیے ہوتا ہے، اپنی خصلت کو اس کی خصلت میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اپنی خصلت کو اس کی خصلت سے تبدیل کر کے اس کو پیدائش کے وقت سے ہی شیطان بنانا شروع کر دے. اعمال تو کرے گا بڑا ہو کے، تو لہٰذا وہ اس سے گناہ کرانے کے لیے نہیں آتا، اس پہ قبضہ جمانے کے لیے آتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہم نے طریقہ یہی سنا اور ہم سنتے ہیں اور یہی ہوتا آیا. فٹافٹ 2 غسل اور اس کے بعد میں 2 اذان اور تکبیر، شیطان وہ گیا. ذرا بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شیطان کو دور بھگانے کا طریقہ، اس کے ساتھ پھر میں نے یہ بھی عرض کر دیا آپ کی خدمت. حضرت حوا، حضرت آدم، حضرت مریم اور ان کے فرزند، اور اس کے علاوہ متبرک ہستیاں، پھر بولو سبحان اللہ. شیطان ان کو ٹھوکی نہیں لگا سکتا. اب یہاں پر اس حدیث پر کوئی اعتراض کرے، بھائی اسی طرح ہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. گئے جی حضرت، یہاں پر تو حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت مریم اور ان کے فرزند کے علاوہ سارے بنی آدم، ٹھیک ہے نا جی. اب یہاں سے نکلا گمراہی کا راستہ. اسی لیے کہتا ہوں حدیث پڑھنا، حدیث سنانا، درس دینا
یہ اس سے پہلے محبت کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اعتقاد و ایمان و یقین کی ضرورت ہے، اور میرے دوستو عقیدت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ اور عقیدت درست نہیں ہے، وہ جب دے گا پھر میرے دوستو بخاری سے بخار چڑھے گا، گناہوں کا بخار نہیں اترے گا، بد عقیدگی کا بخار چڑھ جائے گا۔ گناہوں کے بخار سے سینکڑوں گنا زیادہ برا ہے بد عقیدگی کا بخار، انبیاء کے بارے میں بد عقیدگی۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذکر نہیں فرمایا نا، یہاں سے اب جو گمراہ کرنے والے ہیں نا وہ اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مسئلہ حل ہوتا نہیں۔ اسی حدیث کو ہم دیکھتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بنی آدم سوائے مریم اور ان کے فرزند کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں نا تو حضور اس سے ماں سوا ہیں۔ یہ جو کیٹیگری حضور نے فرمائی ہے، حضور اس سے سوا ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر حدیث نے ہی ہمیں بتایا۔ اب ذرا اس کو جو ہے نا، یعنی یقین کرو یہ سطر جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا نا، یہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے۔ ویسے تو احادیث و قرآن کی آیت ہیں ہی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، بلکہ پھر بھی ان کا ادب نہیں ادا ہوتا، پھر بھی کما حق حق تو نہیں ادا کر سکتے ہم ادب و توقیر و تعظیم کا۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر نشانی بتائی، شیطان جب چھوئے گا، اب میں آپ کا ذرا امتحان لے لوں، شیطان جب بچے کو پیدا ہونے کے بارے میں چھوئے گا تو اس کا ایک عمل ہوگا، ایک رد عمل ہوگا، بچہ ایک اس ایکشن کا جو شیطان نے کیا اس پہ ایک ری ایکشن دے گا۔ میں اب آپ کا امتحان لے لوں، وہ ری ایکشن کیا ہے؟ بولو جی، شاباش، بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ تو یار، واہ واہ، آفرین ہے ماشاءاللہ، آپ نے بتا دیا کہ یہ ایکشن جو شیطان کرے گا ٹھوکی والا، تو اس کا بچہ کیا ری ایکشن دے گا؟ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ بچہ چیخ مارے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پکی بات ہو گئی بھائی، پکے سکہ بند بات، کیونکہ حدیث میں آئی ہے شیطان جب چھوئے گا تو بچہ کیا کرے گا؟ پھر بتاؤ کیا کرے گا؟ پھر بتاؤ کیا کرے گا؟ حضور کی ولادت پہ چیخ ثابت کرو۔ بات نہیں آئی سمجھ میں؟ حضور کی ولادت پر چیخ ثابت کرو، اور نہیں کر سکو گے، حضور ناف بریدہ، آنکھیں سرمگی، چہرہ والضحیٰ کو لے کر اس عالم دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لاتے ہی جب حضور تشریف لائے، سبز حریر کا کپڑا آپ کی ستر پوشی کیے ہوئے ہے۔ جو دوسروں کی ستر پوشی کرے ان کی اپنی ستر پوشی کا کیا عالم ہوگا؟ جو خود دوسروں کی ستر پوشی کرے، کائنات جس کے صدقے میں بنی، وہ جو پوری کائنات کی ستر پوشی کرے، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے ستر کو اللہ نے چھپا کر بھیجا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چہرہ والضحیٰ کو لے کر جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگلے ہی لمحے دیکھنے والیاں دیکھ رہی ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اور انسان بھی دیکھ رہی ہیں۔ اور کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہ حضور ہیں سجدے میں، پیدا ہوتے ہی سجدہ، اور لفظ کیا ہے؟ رب حبلی امتی۔ اور تو چیخ تو ثابت کر، نہیں ہے؟ اور جس کو چیخ، بات کلیہ کیا ہے جو تمہیں دیا؟ جس کو چھوئے گا وہ چیخ مارے گا۔ پتہ کیا چلا؟ حضور دوسروں کو شیطان سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے حضور کو سارے معاملات سے نجات بخش کے حضور کو مبرہ اور پاک پیدا فرمایا۔ نہ صرف آپ اپنی ہستی میں پاک ہیں بلکہ اپنے معاملات میں بھی پاک ہیں، لہٰذا ناپاک شیطان آپ کے سامنے بھی نہیں آ سکتا۔ چھونا تو بہت بڑی بات، آپ کے سامنے بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نشانی تھی چیخ مارنے کی، حضور نے چیخ کوئی نہیں ماری۔ پتہ چلا حضور بھی نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ میں یوں کہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ محبوب جس کا نام احمد ہے، نبی آخر الزماں، وہ تشریف لائے گا، نشانی بتائی، تو ساتھ لکھا ہوا ہے میرے دوستو، انجیل شریف میں جو اصلی ہے لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ ابن مریم اس قابل نہیں کہ اس مبارک نبی کے
نالے مبارک کے تسمے کو چھو بھی سکے، جو تسمے کو چھو نہ سکے، جو یہ فرما رہا ہے وہ شیطان سے محفوظ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو مرید ہے وہ شیطان سے محفوظ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو میرے نبی کا امتی ہے وہ شیطان سے محفوظ۔ تو اللہ نے حضور کو کتنی محفوظیت عطا فرمائی ہوگی، میں اور آپ تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا ایمان کا مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اب جو شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی ویسی بات تھی، بری باتوں کو دہرانا بھی لازم نہیں ہوتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جو کہے کوئی ایسی ویسی بات تھی، بات تو سمجھ گئے ہوں گے، تو پھر میرے دوستوں اپنا ایمان بچانے کی فکر کرے، پھر ایمان مفصل مجمل بھی، کلمہ شہادت بھی، ساتھ میں بیوی سے نکاح بھی، نہیں تو اس کے علاوہ پھر جو پیدا ہوں گے آپ سمجھ لو کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی نہیں آئی؟ تو میرے دوستو ایمان کا مسئلہ بھی اس سے جان لیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوستو حضرت مریم اور ان کے فرزند، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے شیطان کی شیطانیت سے۔ اور حضرت مریم کی والدہ ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اسے یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں تیرے دھتکارے ہوئے شیطان کے شر سے۔ تو اس لیے یہ بھی دونوں محفوظ، سب سے پہلے میرے آقا، پھر اس کے بعد میں یہ، پھر متبرک ہستیاں انبیاء کرام، ٹھیک ہے نا، یہ سب ہیں کون؟ محفوظ۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا یہ ہیں معصوم۔ اس کے علاوہ پھر جو بنی آدم آ جاتے ہیں نا، یہ حدیث ان کے لیے ہے، ہر بنی آدم کے لیے نا، اس کے علاوہ جو بنی آدم آ جاتے ہیں یہ حدیث ان کے لیے ہے۔ اس میں سے کچھ چیزیں ہستیاں تو میں ثابت کر چکا ہوں، جب آپ کچھ ثابت کر دیں تو پھر سب ثابت ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ لہٰذا آج ہم نے 2 احادیث پڑھی، اور اس میں سے ہم نے ایک ایمان کا مسئلہ سیکھا، اس میں سے ہم نے اللہ کے ذکر کی افادیت اور وسواس اور پھر شیطان کا سرایت کیا جانا، اس موضوع پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، اور آج بہت ساری نئی چیزیں اس حدیث سے ہم نے سیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے پڑھا یا آپ کو سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات و ثمرات کو تا قیام قیامت مجھ پر اور سب لوگوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ اور جتنے دوست اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو لے کر آئے، میرے دوستو اللہ سے دعا کرتا ہوں جس کی جو بھی ضرورت و حاجت ہے اللہ سب پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔